باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سب کے لیے بڑی ہی خوشی اور شادمانی کا دن ہے کہ آج ہم پاکماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر عید قیامت المسیح مناتے ہیں۔ عزیز مومنین، عید پاشکا تمام پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے جو پرانے عہد نامے میں کی گئیں، اور نئے عہد نامے میں ساری کی ساری پیشن گوئیاں یسوع مسیح میں پوری ہوئیں، اور یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پا کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے۔ اس لیے آج ہم خدا کے نہایت ہی شکر گزار ہیں، ہم خدا کے احسان مند ہوتے ہیں یسوع مسیح کی اس عظیم فتح کے لیے جو اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور ہمیں گناہ سے آزاد کر کے ہمیشہ کی زندگی دلائی ہے۔ عزیزو، آج ہم اس بات پر دھیان و گیان کریں گے کہ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی۔ اس لیے آج کا موضوع ہے موت کی حکومت اور یسوع مسیح کی فتح۔ مسیح خداوند میں عزیزو، ایسٹر یا عید قیامت المسیح نئی زندگی اور شادمانی اور روشنی کی برکھا ہے۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ ایسٹر نئی انسانیت اور رفاقت کو جنم دیتی ہے۔ ایسٹر موت کے بعد نئی زندگی کی بشارت ہے۔ لہٰذا عید قیامت المسیح مسیحیت کی بنیاد اور سچائی اور مرکزی عقیدہ بن چکی ہے۔ اس لیے آج ہم بڑے ہی ایمان کے ساتھ، ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پا کر ہم سب کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ عزیزو، آج ہم عید قیامت المسیح مناتے ہوئے اس بات پر بھی غور و فکر کریں گے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈر یا خوف لازمی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ڈر یا خوف جو ہے یہ ایک فطرتی کیفیت ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا رد عمل ہے جو ہمیں آنے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم ڈر یا خوف کی اقسام پر غور کریں گے۔ پہلی قسم ہے جسمانی خوف۔ یہ وہ خوف ہے جو کسی جسمانی نقصان، بیماری یا موت کے خدشے سے پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی حادثے کا خوف۔ دوسرا ہے جذباتی یا نفسیاتی خوف۔ یہ خوف انسان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے، مثلا ناکامی کا خوف، تنقید کا خوف یا تنہائی کا خوف یا نامنظوری کا خوف۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی خوف۔ معاشرتی خوف انسان کو سچ بولنے سے روکتا ہے، اپنا فیصلہ لینے اور شخصیت کو نکھارنے سے روکتا ہے۔ مثلا ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اور لوگوں کے نظریات کیا ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ روحانی یا اخلاقی خوف۔ یہ خوف ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ دراصل یہ خوف خدا کا خوف کہلاتا ہے، اور یہ خوف محبت اور ادب کے ساتھ خدا کی عظمت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ 5واں ہے موت کا خوف۔ موت کا خوف سب سے گہرا اور طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے موت کے خوف کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ موت کے بعد نامعلوم انجام، اور ایسا خوف اور خدشہ ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ کہاں پر جائے گا، اس کو سزا ملے گی یا اس کو جزا ملے گی۔ بہت سے لوگ موت سے زیادہ اپنوں سے بچھڑنے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے موت نے ہر انسان پر حکومت کی ہے۔ موت نے ہر جانداز چیز پر سلطنت کی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی زندگی کا ایک انجام ہوتا ہے، اور وہ انجام موت ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، موت ہر ایک کو آ لیتی ہے۔ موت نے سب پر حکومت کی ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی شہنشاہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی عام انسان ہو۔ موت نے ہر انسان پر، ہر جاندار چیز پر حکومت کی ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان جو ہے یہ موت سے بچ نہیں پایا۔ موت نے ہر انسان کے دل میں ایک ایسا ڈر اور خوف طاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔
لیکن عید قیامت المسیح عزیز بھائی اور بہنوں خدا کے کلام کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، جو یہ بیان کرتی ہیں کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور کامل خدا اور کامل انسان ہوتے ہوئے اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ اس نے اپنی قدرت اور جلال کے ساتھ موت کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے، موت کے اندھیروں کو زندگی کے اجالوں میں بدل دیا ہے۔ اس لیے پولس رسول اپنے پہلے خط کرنتھیوں کے نام اس کا 15 باب 54 سے 55 آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ عزیزو، پولس رسول دوسرے خط تیموتھوس کے نام اس کا پہلا باب 10ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں کہ جس نے موت کو نیست اور حیات و بقا کو اس انجیل کے وسیلے سے روشن کر دیا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، جس نے موت کو ہرا دیا، موت کو شکست دی ہے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، لیکن مسیح فی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے وہ شاہ دو عالم یسوع ناصری ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ یسوع ناصری ہے، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع ناصری ہے، جس نے فرمایا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع نے موت پر غالب آ کر موت کو ہر سطح پر، موت کو ہر معیار پر اور اس کے ہر پہلو کو شکست دی ہے، اور ہر قسم کے ڈر اور خوف کو ختم کر دیا ہے۔ لہٰذا آج ہم غور کرتے ہیں کہ عید قیامت المسیح یسوع مسیح کا موت پر غالب آنا یہ نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے، تاریکی کے بندھن توڑ کر روشنی کو پھیلاتا ہے، گناہ کے ڈنگ کو ختم کر کے ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ موت کو شکست دے کر بہشت کے دروازے کھول دیے ہیں یسوع مسیح نے۔ جو موت کے ڈر سے گھبرائے ہوئے تھے ان کو ابدی حیات کی امید دلائی ہے یسوع مسیح نے۔ ظلم کے گٹاتوپ اندھیروں کو ختم کر کے رحم کے دروازے کھول دیے ہیں یسوع مسیح نے۔ ہر قسم کے ڈر اور خوف کو ختم کر دیا ہے، غم کے اندھیروں کو ختم کر کے روشنی، خوشی اور شادمانی عطا کی ہے۔ جو لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، خداوند نے موت پر فتح پا کر انہیں ایک متحرک روح عطا کی ہے، ان کے اندر ہمت، جوش اور جذبہ عطا کیا ہے، اور انہوں نے جا کے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ عزیزو، یہ فتح کی علامت ہے، یہ فتح کا اعلان ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا ہے، تب اس نے مجھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ نہ ڈر، میں اول اور آخر ہوں، میں وہ ہوں جو زندہ ہے، میں مر گیا تھا اور دیکھو ابدالآباد تک زندہ ہوں، اور عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اور انجیل منورہ میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے، جو اب تک زندہ ہے اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا، جس نے موت اور قبر پر فتح پا کر انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف کو اور ڈر کو ختم کر دیا ہے۔ عزیزو، آج ہم اس بات پر بھی غور و فکر کریں گے کہ جی اٹھنے کی دو علامتیں ہیں یا دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ہے بحالی زندگی اور دوسری ہے جلالی زندگی۔ جب ہم بحالی زندگی کی بات کرتے ہیں تو بحالی زندگی یعنی وہ زندگی جب کوئی مرنے کے بعد معجزاتی طور پر زندہ ہو جاتا ہے، اسے بحالی کی زندگی کہتے ہیں، مگر کچھ عرصے بعد یا کچھ سالوں بعد وہ پھر سے موت کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً خدا کے کلام میں الیاس نبی نے سارفت کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، علیسا نے ایک لڑکے کو زندہ کیا، نائن کی بیوہ کے بیٹے کو یسوع مسیح نے زندہ کیا، لازر کو یسوع مسیح نے زندہ کیا۔ یہ سب کے سب معجزاتی طور پر زندہ تو کیے گئے، لیکن کچھ سالوں بعد پھر سے وفات پا گئے اور پھر سے خدا میں سو گئے۔ لہٰذا جب ہم جلالی زندگی کی بات کرتے ہیں تو جلالی زندگی کیا ہے کہ جب کوئی مرنے کے بعد قدرت اور جلال کے ساتھ جی اٹھے اور پھر موت کا مزہ نہ چکھے اور جلالی صورت اختیار کر لے، اسے جلالی زندگی کہتے ہیں۔ لہٰذا یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب 17 آیت میں یسوع نے مریم مگدلینی سے فرمایا، مجھ سے نہ چمٹنا
کیونکہ میں ہنوز اپنے باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ کیونکہ یسوع مسیح اپنے جلالی بدن میں تھا، اس نے پوری شان و شوکت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ موت اور قبر پر فتح پا کر جلالی بدن اختیار کر لیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے نہ چھونا۔ عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تو مقدس پولس رسول رومیو کے نام خط 6 باب اس کی 9ویں آیت میں ایک خوبصورت گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کیا ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں اور نہ پھر موت کے زیر اختیار ہونے کا ہے، یعنی کہ یسوع مسیح ایسی جلالی زندگی میں ہے کہ وہ دوبارہ سے موت کے زیر اثر نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے اپنی قدرت اور جلال سے موت کو بھی ہرا دیا ہے۔ عزیزو، مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب 18ویں آیت میں پھر سے یسوع مسیح فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں جو زندہ ہے، میں مر گیا تھا اور دیکھو ابدالآباد تک زندہ ہوں، یعنی کہ یسوع مسیح دوبارہ پھر موت کے زیر اختیار نہیں ہوگا۔ عزیزو، عید قیامت المسیح، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، آج ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آتا ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا پرانی انسانیت پر نئی انسانیت کی فتح ہے، ظلم پر حق کی فتح ہے، موت پر زندگی کی فتح ہے، نفرت پر یہ محبت کی فتح ہے، تاریکی پر نور کی فتح ہے، نا امیدی پر امید کی فتح ہے، اور غلامی پر آزادی کی فتح ہے، جھوٹ پر سچ کی فتح ہے۔ اس لیے عزیزو، یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پا کر ہم سب کو موت کے ڈر اور خوف سے آزاد کیا ہے۔ اس لیے عزیزو، یسوع مسیح نے جب فتح کا نعرہ لگایا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، تو یسوع مسیح آج ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نا امید نہیں ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک ایسی فتح حاصل کی ہے جو آج تک کوئی بھی انسان نہیں کر پایا ہے۔ اس لیے عزیزو، موت نے ہر ایک انسان پر حکومت کی ہے، لیکن واحد یسوع مسیح ایک الہی ذات ہے کہ جس نے موت پر بھی حکومت کی ہے، موت کو بھی ہرا دیا ہے اور ہم سب کو اس سے آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے پولس رسول اپنے خط میں فرماتا ہے، تسالونیکیوں کے نام خط میں خاص طور پر لکھا ہے کہ ہم اوروں کی طرح نا امید نہ ہوں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس نے ہمیں امید دی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، اور جو اس پر ایمان لے کے آئیں گے وہ بھی مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح فرماتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا، اور اس لیے آج ہم بڑے فخر کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ اس عید کو مناتے ہیں کہ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ اس لیے آج ہم غور کرتے ہیں کہ جب مریم مجدلی قبر پر جاتی ہے اور خالی قبر کو دیکھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد جا کے یہ خوشی کی بشارت پطرس کو اور یسوع کے اس پیارے شاگرد کو دیتی ہے، یوحنا کو، اور وہ بھی جا کے خالی قبر کا تجربہ کرتے ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہیاں ہمیں ملتی ہیں کہ سب سے پہلے قبر سے ہٹا ہوا پتھر اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح نے ساری مہروں کو توڑ دیا ہے اور اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ دوسری گواہی ہمیں ملتی ہے کہ خالی قبر اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح نے موت اور قبر کو ہرا دیا ہے، اور وہ پوری قدرت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ قبر کا سینہ چیرتے ہوئے آسمان کی طرف کوچ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کفن جو ہے، تیسری بات کہ تیسری گواہی کفن دیتا ہے کہ یسوع مسیح کا پڑا ہوا کفن اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح یہاں پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے بھی آسمان سے آ کے گواہی دی اور عورتوں سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اس لیے عزیزو، آج ہم نے بھی اپنی زندگی پر دھیان و گیان کرنا ہے کہ جی اٹھے یسوع مسیح کا پرچار کرنا ہے، جس طرح سے مریم مگدلینی نے کیا،
شمعون نے اور یوحنا نے کیا، اور شاگردوں نے دنیا کی انتہا تک جا کے جی اٹھے یسوع مسیح کا پرچار کیا۔ آج ہم نے بھی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر کے اس کے جی اٹھنے کی گواہی دینی ہے، تاکہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئیں اور اس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اس لیے آج اس خوشی کے موقع پر، شادمانی کے موقع پر آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔